الرحمن الرحیم وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال قبل ان ينصرف ويصنع رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم. ولا يهل الذم ولا يحل للذم أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه أحمد وروى الترمذي نحوه. وعن أبي ذر إلى قوله إلا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيده الخير قال هذا حدیث حسن صحیح. یہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہوں، تھوڑا آئی سائڈ جو ہے تھوڑا باریک حرف رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ٹھیک سے، بہت زور لگا کے پھر پڑھتا ہوں. یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن ابن غنم سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا اس سے کہ پہلے پھرے اور اپنے دونوں پاؤں موڑے مغرب کی نماز میں اور صبح کی نماز میں، دو نمازوں میں، کیا کہے؟ اب وہ ذکر ہے، وہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، سارا ملک اس کا، ولہ الحمد، اور سب خوبیاں اسی کے لیے، بیدہ الخیر، اور تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں. ید کہتے ہیں ہاتھ، جتنی بھلائی ہے سب اس کے دست قدرت میں، کوئی باہر نہیں ہے. وہ جلاتا ہے، وہ مارتا ہے، حقیقتاً مارنے والا کون؟ وہ ہے، اور حقیقتاً جلانے والا وہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، تمام جتنے ممکنات ہیں سب پر قادر ہے. جو اس کے شایع نشان وہ بات نہیں ہے، جس کو وہ چاہے اس پر وہ قادر ہے. یہ اسی کی شان ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بقیہ مخلوق میں یہ بات نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے. تم کیا چاہو گے؟ کلام پاک میں وما تشاؤون، تم لوگ کیا چاہو گے؟ الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے، اس کے چاہے سے ہوتا ہے. اسی لیے جو مغرب نے منصوبہ بنایا تھا دنیا پر تنہا حکمرانی کا، تو سب کباڑ خانے میں پہنچ گیا اور لینے کی دینی پڑ گئی. آدمی ایک الگ منصوبہ بناتا ہے اور قدرت ایک الگ تدبیر کرتی ہے. وہ معطل نہیں ہے کہ آپ جو چاہو منصوبہ بنا لو، اس کو تو پائے تکمیل تک پہنچاتے نہیں. مخلوق کو پیدا کر کے وہ معطل نہیں ہوا ہے، اصل جو ہے وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو انہوں نے تو تنہا پوری دنیا پر حکمرانی چاہی تھی لیکن نہیں ہوا. باقی جو کچھ
حاصل کیا تھا اس کی حفاظت بھی مشکل ہے، اب تک جو کچھ حاصل تھا انہیں اس کی حفاظت بھی اب مشکل ہے. تو ہر چیز پر جس کو وہ چاہتا ہے یہ لگانا پڑے گا، اسی لیے ممکنات کی بات آتی ہے، اس پر وہ قادر ہے. تو یہ چوتھا کلمہ ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کچھ کم کچھ زیادہ کر کے، یہ چوتھا کلمہ یہ ہے. عرفات میں بہت زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے کلمہ، جسے معلوم ہے. یہاں حضور دو نمازوں کو کہہ رہے ہیں، ایک مغرب اور ایک فجر. ابھی آپ نے اپنے پاؤں نہیں موڑے ہیں مسجد سے، یعنی گھر جانے کے لیے، اس سے پہلے آپ صبح کو بیٹھ کے ذکر کرتے رہے، اور مغرب کی نماز ہو گئی تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ ذکر کرتے رہے، اور یہ پڑھ لیا آپ نے، یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ نے پڑھ لیا. کتنی بار پڑھا؟ 10 بار. جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے جتنے کلمات ہیں سب کے بدلے اسے 10 نیکیاں دی جاتی، 10 نیکی ملتی. 10 بار پڑھا، 10 نیکی ملی، چلو صاحب. اور فرماتے ہیں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. 2 کام ہوتا ہے، 10 نیکیاں مل گئیں ہر کلمے کے بدلے میں، کئی کلمے ہیں اس میں، اور 10 گناہ مٹا دیے گئے. اچھی بات. اسی وجہ سے 10 درجہ اس کو اونچا کر دیا گیا. دنیا بھلے اس کو نیچا کرنے پر لگی رہے لیکن قدرت نے اسے 10 درجہ اوپر کر دیا، اور ایک دن وہ اوپر ہو کے رہے گا. جسے اس نے اوپر کر دیا ساری دنیا مل کے اسے نیچا دکھائے نہیں دکھا پائے، نہیں دکھا پائے. اور جسے وہ نیچا کر دے ساری دنیا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے اٹھا سکے. یہ سب اس کی بات ہے بابا. تو یہ تو فائدہ ہو رہا ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں فرمایا یہی کلمات جو اس نے 10 بار صبح کو پڑھ لیا اب اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ کلمات اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اس کی برکتیں سب ساتھ ہو جاتی ہیں. اس کے جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں یہ کلمات اس کو بھگاتے رہتے، اس کے پاس بتاؤ. لیکن یہاں تو عادت لوگوں نے بگاڑ دی تو سلام ادھر کے بھاگے. یہاں بیٹھنے کی بات ہے، پڑھو، واپسی سے پہلے پڑھو. خاص طور جب حج و عمرے جاتے وہاں سے بھاگنا سیکھ لیتے ہیں. اور کوئی عمل سیکھا ہو کہ نہ سیکھا ہو مجھے معلوم، 2 عمل انہوں نے سیکھا ہے. میں کہتا ہوں ایک تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا نماز، اچھے بھلے پوری دنیا میں چلے پھریں گے، مسجد آئیں گے تو کرسی سنبھال لیں. ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو مجبوری ہے وہاں کرسی آپ ضرور لیں، میں نے بھی لی ہے. لیکن جہاں سے مجبوری نہیں وہاں سے آپ کھڑے ہو جائیں. تو ایک تو یہ ہے کرسی سنبھال لیے، دوسرا جلدی سے سلام ہوا بھاگے. قدرت چاہتی ہے بیٹھ کے تھوڑی دیر اس کو یاد کرو. تمہیں اس نے توفیق دی کہ صبح کے وقت تمہیں لے آیا مسجد میں، اس کو یاد کرو، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرو، اس کی تسبیح اس کی تنزیہ ہو. تو یہ کلمات اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے تو اس کو روکتے ہیں کہ تم ادھر نہیں آؤ، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اور کیا فائدہ ہے؟ وہ حرز من الشیطان الرجیم. اور یہی کلمات اسے مردود شیطان سے بھی بچاتے ہیں. یہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. جو شیطانی حملے آپ پر ہونے والے ہیں دن بھر، اس سے آپ کو بچائے گا یہی کلمات. بڑی زبردست پاسبانی ہوگی آپ، بڑی زبردست آپ کی نگرانی ہوگی. اس بندے کو بچاؤ، ہماری بڑائی بول کے گیا ہے نا یہ شیطان رجیم سے بھی، شیطان مردود سے بھی یہ اس کے لیے پناہ بن جائے گا. اور کوئی گناہ اس تک پہنچ نہیں پائے گا. یعنی یہی نہیں، جتنے گناہ ہیں ان سب سے حفاظت ہوگی، مگر ایک گناہ ہے وہ شرک ہے، وہ خطرناک والا. الا شرک، وہ خطرناک ہے. دوسرا کوئی گناہ نہیں آنے دیں گے، شرک آ سکتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک. شرک ہی ناقابل معافی ہے. خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی صحیح نہیں ہے. الا شرک، کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ آدمی جو ہے اچھے لوگوں میں آ گیا. افضل حضور کی زبان مبارک، یہ اچھے لوگ افضل الناس میں آ گیا، صاحبان فضل میں ہی آ گیا، اچھے لوگوں میں آ گیا. یہ کیا اس کی پاکی و برتری ہے. اسی لیے میں نے کہا عرفات میں بہت زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے. جس کو معلوم ہے پڑھتا ہے، نہیں معلوم ہے بیچارہ جو سمجھ میں آتا پڑھتا ہے، بیچارہ روتا ہے. تو لوگوں میں ہو جائے گا، اچھے لوگوں میں آ جائے گا ضرور عمل کے. تو لوگوں میں سب سے اچھا ہو جائے گا ضرور عمل. لیکن وہ آدمی
جو انہی کلمات کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھے وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ پڑھنے والوں کی بھی الگ الگ حالت ہے، ہمارا آپ کا پڑھنا جدا ہے، خواجہ صاحب کا پڑھنا جدا ہے، ہمارا آپ کا پڑھنا جدا ہے، غوث پاک کا پڑھنا جدا ہے، بس ہمارا آپ کا پڑھنا جدا ہے، معروف کرخی کا پڑھنا جدا ہے، لیکن کوئی ان کلمات کو زیادہ اچھے طریقے پہ پڑھ رہا ہے۔ زیادہ اچھے کا مطلب خوب اسی میں ڈوب کر کے پڑھ رہا ہے، نہیں کہ صرف دل کسی طرف جا رہا ہے زبان سے چلا رہا ہے۔ ایسے بھی زیادہ تر پڑھنے والے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ زبان تو چلا رہے ہیں لیکن دل کسی طرف، من می روت پکاپا ہو، وہ دل می روت بد ہے، میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں اور دل جو ہے مندر کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں اور تسبیح گھماتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تسبیح گھماتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون سی تسبیح ہے؟ تو کوئی انہی کلمات کو زیادہ اچھے طریقے پتہ وہ اس سے بہتر ہو جائے گا، ورنہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا، بہتر ہو گیا آدمی۔ حضور نے بہتری کی، کتنا آسان نسخہ، لیکن اس کے لیے اللہ کی یاد میں صبح کے بعد بیٹھنا ضروری ہے، مغرب کے بعد نماز ہو جائے بیٹھنا، تو یہاں بیٹھنے کی عادت نہیں، بھاگنے کی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، بہت زیادہ نہیں بٹھایا گیا لیکن تھوڑی دیر بیٹھو اور اس کو یاد کرو ٹھنڈے دل سے۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تفکر اور تدبر کرنا، یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر و ساعتی کے ساعت خیر من عبادت ثقلین، تھوڑا تدبر اور تفکر میں ڈوبو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے۔ ہوشیار لوگ بیٹھتے ہیں، نادان لوگ بھاگتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے بار بار تاکید کرتا ہوں بھیا تھوڑا سمجھو، بہت قابل مت بنو، بہت ہوشیار مت بنو۔ تو ان کلمات کو اگر کسی نے بہت اچھے طرح سے کہا پھر تو بہت اچھا۔ کہتے ہیں رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ابو ذر سے، الا قوله الا شرک، شرک تک انہوں نے روایت کیا، لیکن انہوں نے صلاۃ مغرب کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے ولا بیدہ الخیر کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ وہاں نہیں، لیکن یہاں یہ حدیث پوری ہے یہ انہوں نے نقل کیا اس حدیث کو، لیکن بیدہ الخیر ان کے یہاں نہیں آیا، اور صرف الا شرک تک بیان کیا، اس میں بہت آگے تک ہے۔ یہ کہاں تک تلاش کرتے ہیں، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یہ پوری حدیث کیا، یہاں پوری حدیث نقل کر دی۔ صلی اللہ توفیق دے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر اس کی یاد میں ڈوبنے کی کوشش کرو۔ اللہ آپ کی اس صحیح کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، مشکور فرمائے، اور وہ وعدہ جو اپنے رسول کی زبان پر دیا ہے سمجھ میں وہ آپ کے حق میں پورا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔